21ویں صدی کے آغاز میں دنیا بھر کی فوجی طاقتیں ایک نئے قسم کے ہتھیار کی تیاری میں مصروف تھیں، ایک ایسا بمبار طیارہ جو ریڈار کی نظروں سے اوجھل ہو سکے اور دشمن کے دفاعی نظام کو چکما دے سکے۔ امریکہ نے اس میدان میں B-2 اسپرٹ بمبار کے ساتھ سبقت حاصل کر لی تھی، لیکن ایک اور ملک بھی تھا جو خاموشی سے اس دوڑ میں شامل ہو رہا تھا، اور وہ ملک تھا چین۔ چین کی خواہش تھی کہ وہ اس دوڑ میں نہ صرف شامل ہو بلکہ امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑ دے۔ اب تک چین روس کے بومبر طیارے یوز کر رہا تھا یا پھر ان کی کاپیز بنا کے انہیں یوز کر رہا تھا، لیکن چین کے پاس اپنا کوئی اسٹریٹجک بومبر نہیں تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اسٹریٹجک بومبر ایئر کرافٹ کیا ہوتے ہیں اور ایک بڑے فوجی طاقت رکھنے والے ملک کے پاس یہ ہونا ضروری کیوں ہے۔ اسٹریٹجک بومبر طیارے ایسے طیارے ہوتے ہیں جنہیں طویل فاصلے تک پرواز کرنے اور دشمن کے علاقے میں گہرائی تک اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر روایتی بموں، کروز میزائلوں اور ایٹمی ہتھیاروں سمیت مختلف قسم کے ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر کسی ملک کے پاس اسٹریٹجک بمبار طیارے ہوں تو اس کے کئی فائدے ہوتے ہیں، جیسا کہ طاقت کا اظہار۔ اسٹریٹجک بومبر کسی ملک کی فوجی طاقت کا ایک اہم مظہر ہوتے ہیں۔ ان کی موجودگی دشمن کو یہ پیغام دیتی ہے کہ یہ ملک دور دراز علاقوں میں بھی حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسٹریٹجک بومبر طیارے دشمن کے دفاعی نظام کو عبور کرتے ہوئے ان کے اہم فوجی اور صنعتی مراکز کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ یہ صلاحیت کسی ملک کو جنگ کی صورت میں ایک اہم فائدہ فراہم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ایٹمی ہتھیاروں سے لیس اسٹریٹجک بومبر ایٹمی ڈیٹرنس کی ایک اہم بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ یہ دشمن کو ایٹمی حملہ کرنے سے روکنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اسٹریٹجک بومبر طیارے کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ پر فوری رد عمل ظاہر کر سکتے ہیں۔ یہ صلاحیت کسی بھی ملک کو عالمی سطح پر اپنے مفادات کا تحفظ کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ بومبر جاسوسی اور نگرانی کے مشنز کے لیے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ یہ طیارے جدید سینسرز اور کمیونیکیشن سسٹم سے لیس ہوتے ہیں جو انہیں دشمن کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ مختصراً اسٹریٹجک بومبر طیارے کسی ملک کو فوجی طاقت، ڈیٹرنس، فوری رد عمل اور جاسوسی کی صلاحیتیں فراہم کرتے ہیں۔ یہ کسی بھی جدید فوج کا ایک اہم حصہ ہوتے ہیں۔ تو چین نے 2016 میں اعلان کیا تھا کہ وہ بھی ایک لانگ رینج اسٹریٹجک بومبر بنا رہے ہیں۔ کئی سال تو افواہوں میں گزرے کہ چین کا لانگ رینج بومبر ایسا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ امریکہ کا کہنا تھا کہ چین کا یہ نیا بومبر فلائنگ ونگ ڈیزائن ہوگا جس کی رینج ممکنہ طور پر 8500 کلومیٹر تک ہوگی اور پے لوڈ کیپیسٹی 10 ٹن تک ہوگی، یعنی یہ بومبر 10 ٹن تک کے ہتھیار کیری کر سکے گا۔ امریکی تھنک ٹینک کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ بومبر امریکہ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے۔ تاہم ایک دن اچانک چین کی طرف سے ان کے نئے بومبر شیان H-20 کی کچھ تصاویر منظر عام پر آ گئی، جس سے دنیا بھر کے فوجی تجزیہ کار ان تصاویر کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ طیارے کی شکل کسی حد تک امریکی B-2 سے ملتی جلتی تھی۔ بس پھر کیا تھا؟ الزامات کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ کہا جانے لگا کہ چین نے امریکی ٹیکنالوجی کی نقل کی ہے۔ H-20 دراصل B-2 کی ایک چائنیز کاپی ہے۔ ان الزامات نے ایک بین الاقوامی تنازع کھڑا کر دیا اور امریکہ اور چین کے پہلے سے کشیدہ تعلقات میں مزید تلخی پیدا ہو گئی۔ امریکہ نے چین پر الزام لگایا کہ اس نے سائبر جاسوسی کے ذریعے B-2 کی ٹیکنالوجی چرائی ہے۔ چین نے ان الزامات کی سختی سے تردید کی اور کہا کہ H-20 مکمل طور پر ان کی اپنی تخلیق ہے۔ ان کئی سالوں کے دوران چین کے اس نئے بومبر کی بہت سی کمپیوٹر سے تیار کردہ تصاویر منظر عام پر آتی رہیں، لیکن اوریجنل میں یہ ایئر کرافٹ کیسا دکھتا ہے یہ کنفرم نہ ہو سکا۔ 2022 میں چائنیز اسٹیٹ میڈیا کا کہنا تھا کہ H-20 اپنی پہلی فلائٹ کے انتہائی قریب ہے، اور مارچ 2024 میں چین کی ایئر فورس کی وائس کمانڈر کا کہنا تھا کہ بہت جلد یہ بومبر ریویل کر دیا جائے گا۔ اور پھر بغیر کسی اعلان کے اچانک جنوری 2025 میں ایک دن دنیا چین کے H-20 بومبر کے پروٹوٹائپ کی پہلی پرواز کی فوٹیج دیکھتی ہے، اور یہ ایئر کرافٹ پوری دنیا کو مزید حیران کر دیتا ہے۔ کس جگہ پر یہ پرواز لی گئی نہ یہ ڈسکلوز کیا جاتا ہے، نہ ہی یہ ڈسکلوز کیا جاتا ہے کہ کب لی گئی۔ بس اچانک اس ایئر کرافٹ کی پرواز کی فوٹیج منظر عام پر آتی ہیں، جسے چین کا ہی J-16 فائٹر جیٹ فالو کر رہا ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کے بعد چین کی طرف سے اس فوٹیج کے بارے میں آفیشیل کامنٹ سامنے آتا ہے۔ بس اس فوٹیج سے دنیا کو حیران کر دیا جاتا ہے۔ ایک ایسا بومبر ایئر کرافٹ جس کے بارے میں بہت کچھ بولا گیا تھا، اس نے تو اچانک آ کر سب کے منہ بند کر دیے۔ امریکہ نے چین کے اس بومبر کے بارے میں کہا تھا کہ یہ بومبر ایئر کرافٹ اتنی جلدی اپنا ڈیبیو نہیں کرنے والا۔ یہ بات غلط ثابت ہوئی۔ امریکہ نے کہا تھا کہ یہ فلائنگ ونگ ڈیزائن ہے، پر یہ ویسا بھی نہیں ہے۔ اس ایئر کرافٹ کی فوٹیج چین کے ان ایئر کرافٹ کے فوٹیجز سے ایک ہفتے بعد سامنے آئی جب چین نے چائنیز لیڈر ماؤ زے دنگ کے برتھ ڈے پر ایک نیا ایئر کرافٹ، ایک نیا میڈیم سائز بومبر اور ایک ان مین ڈرون کی پہلی پرواز کی فوٹیج ریلیز کی تھی، جنہوں نے دنیا کو اپنے شہر میں جکڑ لیا تھا۔ اور پھر اس بڑے ایئر کرافٹ نے، جسے H-20 ہی کہا جا رہا ہے، اس نے مزید چین کے دشمنوں کے لیے جلتی پر تیل کا کام کیا۔
یہ ایئرکرافٹ اوور آل اسٹیلتھی ڈائمنڈ شیپ ہے اور اس کی یہ شیپ لو ریڈار کراس سیکشن کے لیے موزوں ہے، اور یہ ایئرکرافٹ فلائنگ ونگ تو بالکل بھی نہیں ہے جیسا کہ امریکہ کہہ رہا تھا، اور امریکہ کا کہنا تھا کہ یہ B-2 بومبر کی کاپی ہے جو کہ فلائنگ ونگ ہے، اور یہ اس کی کاپی بھی نہیں لگ رہا۔ فلائنگ ونگ ایئرکرافٹ ایسے ہوائی جہاز ہوتے ہیں جن میں کوئی واضح فیوزلاج یعنی کہ جہاز کا مرکزی جسم نہیں ہوتا، یعنی ان کے پر ہی جہاز کا جسم کا کام کرتے ہیں۔ روایتی ہوائی جہازوں میں ونگ اور فیوزلاج الگ الگ ہوتے ہیں۔ فیوزلاج میں پائلٹ، مسافر اور سامان رکھا جاتا ہے، جبکہ ونگ ہوا میں جہاز کو اٹھائے رکھنے کا کام کرتے ہیں۔ فلائنگ ونگ ڈیزائن میں یہ دونوں حصے ایک ہی ساخت میں ضم ہو جاتے ہیں، لیکن اس ایئرکرافٹ میں ایک بڑا سینٹرل فیوزلاج بھی نظر آ رہا ہے اور اس کے بڑے الگ الگ 2 ونگز بھی نظر آ رہے ہیں۔ 2022 میں انٹرنیٹ پر کچھ امیجز گردش کر رہی تھیں جنہیں چین کا نیشنل بومبر کہا گیا تھا۔ یہ ونڈ ٹنل ماڈل تھا اور چین کا یہ نیا ایئرکرافٹ بالکل ان ونڈ ٹنل ماڈلز جیسا ہے، لیکن تب بھی چین نے ان فوٹوز کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کیا تھا۔ دوستو اگر یہ طیارہ واقعی H-20 ہے تو چین بمبار طیاروں کی تیاری میں پینٹاگون کی توقع سے کہیں زیادہ تیزی سے پیش رفت کر رہا ہے۔ پینٹاگون نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں کہا تھا کہ چین کا یہ بومبر ایئرکرافٹ شاید اگلے 10 سال تک منظر عام پر نہ آئے، یعنی امریکہ اس غلط فہمی میں تھا کہ چین کو ایسا ایئرکرافٹ بنانے میں بہت زیادہ دیر لگے گی۔ یہی نہیں، امریکہ نے اس ایئرکرافٹ کے بارے میں کہا تھا کہ چین کا یہ ایئرکرافٹ 10,000 میل تک سفر کر سکتا ہے اور ایریل ریفیولنگ کے ساتھ یہ پوری دنیا کا چکر لگا سکتا ہے، اور یہ اسٹیلتھ ڈیزائن پر بیسڈ ہوگا۔ تو اگر چین کا یہ ایئرکرافٹ امریکہ کی رپورٹ کے مطابق بھی اترتا ہے تو یہ تو امریکہ کے لیے بہت بڑی تشویش کی بات ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی اتنی رینج والا ایئرکرافٹ نہیں ہے۔ امریکہ کا B-2 بومبر کی رینج 6,900 مائل ہے جو کہ 11,000 کلومیٹر بنتی ہے۔ امریکہ جس نئے بومر پر کام کر رہا ہے جو کہ B-21 ریڈر ہے، اس کی رینج بھی تقریباً اتنی ہے۔ روس جس پاکڈا بومر پر کام کر رہا ہے اس کی رینج بھی 7,000 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہے، جبکہ امریکہ نے چین کے اس ایئرکرافٹ کے بارے میں کہا تھا کہ اس کی رینج 10,000 مائل ہے جو کہ 16,000 کلومیٹر بنتی ہے۔ تو ایک ایسا ایئرکرافٹ جو اسٹیلتھ بھی ہو، پوری دنیا کا چکر بھی لگا سکتا ہو، یعنی دنیا کے کسی بھی کونے پر سٹرائک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، وہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ پھر یہ چین کی ایئر ڈومیننس کو بھی شو کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ امریکہ چین کے اس بومر کے جواب میں کیا کر سکتا ہے؟ لیکن تو کر بھی کیا سکتا ہے یار؟ ہاں میں کر کیا سکتا ہوں، میں نے ہے نا فیصلہ کیا ہے۔ کریکٹ فیصلہ کیا۔ تو کچھ نہیں کر سکتا۔ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں بتاتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں نا کیا کر سکتا ہوں یار،